پاک فوج کو جوائن کرنے کے لیے جہاں تک آپ کا آئی کیو لیول جو ہے وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے، وہیں پہ ساتھ میں جو ہے وہ آپ کی فزیکل فٹنس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور پیارے بچوں، وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ لوگ جو ہے وہ اپنے روٹین لائف کے اندر جو ہے وہ کم از کم 1 سے 2 گھنٹے جو ہے وہ آپ فزیکل ایکسرسائز اور یا سپورٹس کو جو ہے وہ ان میں سے سب سے بہترین، جیسے کہ ہم نے ایک سبق میں پڑھ بھی رہے تھے اور سبق کا عنوان تھا قدر ایاز. میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ کرنل محمد خان جو ہے وہ ایک فوجی تھے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ ان کے بیٹے کا نام تھا سلیم، اور ایک کھیل کی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی. تو بتائیے وہ کون سا کھیل تھا؟ جی جناب، مائک آپ کے پاس موجود ہے. سلیم میاں کو کون سا کھیل پسند تھا؟ سر جی بیڈمنٹن. جی بیڈمنٹن جواب درست ہے. اور آپ میں سے کون کون سے بچے جو ہے وہ کھیلتے ہیں؟ سر جی آج کل تو بچے پب جی کھیل رہے ہیں، انہوں نے کہاں سے بیڈمنٹن کھیلنا. جی جناب، یہی تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھنے سے بہتر ہے آپ اس سے کیا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ بیٹھ کے بندہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. آئی کیو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ نظر جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، آپ کی الیکٹرسٹی استعمال ہو رہی ہے، انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے، اور آپ کو فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ گراؤنڈ میں آتے ہیں تو وہاں پر اگر بیڈمنٹن جیسے کرنل محمد خان، اور اس زیادہ تر جو ہے وہ یہ بہترین ایکسرسائز ہوتی ہیں. بیڈمنٹن ہوگی، سائیکلنگ، والی بال، فٹ بال، ٹھیک ہے، گھڑ سواری، تیراکی، یہ چیزیں جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں وہاں پر. آپ نے اگر جیسے ابھی بچے بتا رہے تھے کہ انہوں نے پاک آرمی کو جوائن کرنا ہے، تو اس سلسلے میں اپنے آپ کو جو ہے گراؤنڈ میں لے کر آئیں. تو سکرین کو چھوڑیں، گراؤنڈ میں آئیے اور وہاں پر جو ہے وہ ایکسرسائز کیجئے اور سپورٹس میں حصہ لیجئے. تو یہ تبھی ممکن ہے جب آپ لوگ جو ہے وہ اپنا کوئی ٹائم ٹیبل ڈیزائن کریں، تو اس وقت جو ہے یہ ساری چیزیں ممکن ہے. آئیے جناب آج کے لیکچر کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں. یہ تو آج کا پیغام تھا کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے اسکرین کو چھوڑی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سپورٹس مین جو ہے بنائیں، اور لازمی طور پر اپنی زندگی کے اندر جو ہے کم از کم 1 سے 2 گھنٹے جو ہے نکالیں، جس میں آپ لوگ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سپورٹس میں حصہ لے سکیں. اور بیڈمنٹن از اے بیسٹ گیم فار یور باڈی. اس میں آنکھوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ایکسرسائز ہوتی ہے. اور جناب اب ہم اپنے روٹین کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم پڑھ رہے تھے قدر ایاز. سبق ہمارا مکمل ہوا. آج جو ہے وہ اس کا تیسرا لیکچر ہے، اور اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم مشقی سوالات اور ان کے جوابات کی طرف جو ہے وہ چلیں گے. تو سب سے پہلا سوال ہے، مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا؟ تو جناب مصنف یعنی کہ کرنل محمد خان کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کے لیے ملا تھا؟ تو اس کا جواب کچھ یوں: مصنف کو خوش قسمتی سے ایسا بنگلہ ملا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب کا تھا. یہ بنگلہ کم از کم 2 ایکڑ قطع ارضی میں واقع تھا، اور عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا، جس کے حاشیے پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے. چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے، اور بنگلے کا مزاج ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے امیرانہ تھا. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 2، سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ یہ جو ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا، ٹھیک ہے جی، وہی ہے اس کا جواب کہ سلیم میاں بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سرے شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے. ٹھیک ہے جی. تو ہر چیز کو جو ہے پراپر وقت دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو سکے.
سوال نمبر 3، سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے، کیوں ناراض ہوئے؟ سلیم میاں کی غیر موجودگی میں اس کا ایک دوست امجد آیا تو سلیم میاں کی غیر موجودگی میں اس کا ایک دوست امجد ملنے کو آیا تو علی بخش نے اسے برآمدے ہی میں بٹھا دیا اور سادہ پانی کا گلاس پیش کیا۔ جب سلیم میاں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ علی بخش پر برہم ہوا کہ اس نے امجد کو گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہیں بٹھایا اور کوکو کولا کیوں نہ پیش کیا۔ سلیم میاں اس بات پر برہم تھے، ناراض تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی سے اصل میں بات شروع ہوئی تھی اور پھر جو ہے وہ سلسلہ آگے جو ہے وہ بڑھتا گیا تھا۔ سوال نمبر 4، دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، بدن پر کرتا اور تہبند اور پاؤں میں پٹوہاری جوتا تھا۔ یہ آپ نے پورا اس کا حال حوال بیان کرنا ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے جی، اس میں سے کوئی بھی حلیہ جو ہے وہ اس کا رہنا نہیں چاہیے۔ تو سوال نمبر 5، ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ ماسٹر جی شکار کھیلنے کے شوقین تھے۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں، جنہیں چھوٹا چودھری کہتے ہیں، جا نکلے۔ رات ہو رہی تھی۔ ماسٹر جی نے چھوٹے چودھری کے رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ جی جناب، تو یہ ہمارے 5 شارٹ آنسر کویسچن جو ہے وہ ہو چکے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی جناب، تو 5 سوال مکمل ہوئے۔ یہ چھٹا سوال ہے کہ ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ بڑا اہم سوال ہے جی۔ ان دنوں گاؤں میں چائے پینے کا رواج نہ تھا، چائے صرف مریضوں کو دی جاتی تھی اور چائے بنانے میں بھی کوئی نہ جانتا تھا، اس لیے ماسٹر جی کو آدھی کچی آدھی پکی چائے پیش کی گئی جو بہت بد مزہ تھی۔ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پی کر باقی چائے رکھ دی۔ ٹھیک ہے جی، یہ اہم سوال ہے تو آپ نے اس کو نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد ہے جناب، دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں کی آنکھوں میں نمی تھی اور ان کی آنکھوں میں دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل آخر میں جو سین ہوا تھا یہ وہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 8، لڑکے ماسٹر جی کو کیا کہتے تھے؟ ٹھیک ہے جی، بورڈ میں سوال آیا ہے پچھلے دنوں۔ لڑکے ماسٹر جی کو جینٹل مین کہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے جینٹل مین کسے کہتے تھے۔ اوکے، تو آپ نے اس انداز میں بھی اس کو یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 9، ماسٹر جی نے لڑکے کو شلوار پہننے کے لیے کہا تو اس نے کیا جواب دیا؟ ماسٹر جی نے لڑکے کو شلوار پہننے کو کہا تو وہ دھیمی آواز میں بولا، او خدایا ستھن تے کڑیاں پوندیاں نے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اور بلکہ جواب اصل میں یہی ہے کہ اس لڑکے نے کیا کہا، تو پھر آپ نے ایز اٹ یہی الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں۔ سوال نمبر 9، ماسٹر جی کو کہاں سلایا گیا؟ ماسٹر جی کا بستر جو ہے چوپال میں لگایا گیا تھا۔ چوپال حویلی، آپ لفظ حویلی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10، ستھر کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کو یاد ہوگا جناب کے سبق کے اندر اس کا ذکر آیا تھا۔ تو دیہاتی لوگ چوپال میں بیٹھنے کے لیے آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش بچھاتے ہیں، جسے مقامی بولی میں ستھر کہتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ ضلع چکوال کے اندر جو ہے اس کو ستھر کہتے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ اس کو لوگ عام طور پر بیٹھ جاتے ہیں اور درمیان میں جو ہے آتش دان ہوتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 11 کہ کرنل محمد خان نے کون سی جنگ میں حصہ لیا تھا؟ جی جناب، تو کرنل محمد خان نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں حصہ لیا تھا۔ جی جناب، تو اب
سوال جواب تو مکمل ہوئے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے 5 شارٹ آنسر کویشچن جو ہے وہ خوش خط لکھنے بھی ہیں اور یاد سارے ہی کرنے ہیں. تو اب سمپل میں آپ کو جو ہے یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہیں جناب واحد جمع, اور اس میں سے بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں بورڈ کے پیپروں میں. تو ہم آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات کی شکل میں آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں تو اس کو ایک دفعہ جو ہے ریپیٹ کرتے جائیے گا. جس بچے کا بھی مائک اوکے ہے, بول رہا ہے, وہ اس کو آواز آ رہی ہے, تو میں بولتا ہوں آپ نے جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا لفظ ہے دہیا. دہیا. جی طلحہ, پہلی دفعہ آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ, اور اکثر اس کی جمع جو دیہات. ہے وہ استعمال. جی بالکل, دیہات. اور دیہاتی لفظ اسی سے جی بالکل, دیہاتی لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. چلیں جی, اگلا لفظ ہے ارشاد. جمع بتائیے. ارشادات. ویری گڈ. باری باری سارے بچے بتاتے جائیں. ٹھیک ہے جی. روایت. روایات. گڈ. اور شکایت. شکایات. قصہ. قصص. قصص. ٹھیک ہے جی. قصص. جیسے ہوتا ہے نا کتاب ہے قصص الانبیاء, تو وہ ہے قصے کی جمع. قصہ کسے کہتے ہیں؟ کہانی کوئی کو. واقعہ. ٹھیک ہے جی. اور امارت. امارات. چلیں جی, اوکے. اور یہ دوسری دفعہ آگے ارشاد, ارشادات. ٹھیک ہے, آپ اس کو یوں ادھر کر کے بھی پڑھ لیں. اور حادثہ. حادثات. امتیاز. امتیازات. جی جناب, امتیاز کسے کہتے ہیں؟ فرق کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نمبر 13 پہ چلتے ہیں, جو کہ مذکر مونس میں. یہ صرف میں نے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اس میں سے سوال یہ تھا کہ الفاظ کو, مذکر اور مونس الفاظ کو الگ الگ کیجئے گا. تو لفظ ہے طول. طول کیا ہے؟ مذکر ہے. شان ہوتی ہے, مونس ہے. تواضع کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو چمن ہے وہ ہوتا ہے, باغ کو کہتے ہیں. اشتیاق ہوتا ہے, شوق, تو وہ مذکر ہے. تو جناب یہ جو آخر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کچھ فقرے, یہ بڑے اہم ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان سب کو جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے. مثال کے طور پر غلط فکرات ہیں, اور ایک دفعہ تو بورڈ میں ایسا ہوا تھا کہ پہلی دفعہ کہ 2013 میں غالباً یہ پورے کے پورے 5 اقتباس جو تھے وہ یہیں سے ہی اٹھا لی, 5 غلط فکرات جو ہیں وہ یہیں سے اٹھائے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا غلط فکرہ ہے, آج ہم نے میچ کھیلنا ہے. تو ہم نے نہیں لفظ ہوگا, بلکہ ہوگا آج ہمیں میچ کھیلنا ہے. پھر ہے اسلم شام کے 5 بجے اکرم کو ملا. تو کو نہیں ہوتا, سے ہوتا ہے. اسلم شام کے 5 بجے اکرم سے ملا. تیسرا ہے تم تو ناک پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتے. حالانکہ مچھر نہیں, لفظ مکھی بولا جاتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, تم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. جی نمبر نیکسٹ 4 پہ ہے کہ صاحب کا حکم سر ماتھے پر. سر ماتھے پر نہیں ہوتا, سر آنکھوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ہے اگر ممکن ہو سکے تو میرا کام کر دیجئے. سکے نہیں آئے گا, اس میں ہوگا اگر ممکن ہو تو میرا کام کر دیجئے. اور یہ بڑا اہم ہے, میں نے آپ سے جو ہے کویشچن آنسر میں بھی پوچھا تھا, برائے مہربانی فرما کر خط کا جواب جلد دینا. اب اس میں برائے مہربانی ایک ہی لفظ ہے, اور فرما کر جو ہے وہ دوبارہ لکھا گیا ہے, جو کہ اس معنوں میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈبلنگ ہو گیا ہے. آگے دیکھتے ہیں اس کے درست 2 طرح سے ہوں گے. ایک تو یہاں آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ مہربانی فرما کر خط کا جواب جلد دینا, یا آپ لکھ دیں برائے مہربانی خط کا جواب جلد دینا. دونوں صورتوں میں درست ہے. وہ تو ہمیشہ بے پرکی سناتی ہے. تو جناب اس کے اندر جو ہے وہ
جملہ جو ہے وہ کچھ یوں ہوگا، سناتی نہیں ہوگا، اڑاتی ہوگا. وہ تو ہمیشہ بے پرکی اڑاتی ہے، یعنی کہ اپنے پاس سے جو ہے وہ اونچی اونچی باتیں کرنا چھوڑنا. اسی طرح اگلا جملہ ہے کہ یہ عورت آفت کی پرکالا ہے، جبکہ یہ جملہ یوں نہیں بولا جاتا، آفت کا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح پیج نمبر 129 کے اوپر سٹارز اردو نوٹس میں آپ کو کچھ الفاظ متضاد نظر آتے ہیں. تو سیم وہ تو نہیں ہے، یہ الگ سے ہیں، آپ اس کو یہیں پر یاد کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں سے دینا چاہے ایگزامینر تو پیپر کے اندر یہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. جیسے طول، عرض، ازل، ابد، خفیف، شدید، داخل، خارج، رنج، مسرت، گرم، ٹھنڈا. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے الفاظ متضاد کی شکل میں یاد کرنا ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایم سی کیوز کی شکل میں آتے ہیں. تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. اب ہم کویشچن آنسر کی طرف بڑھتے ہیں.